اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين قوله تبارک و تعالی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہ صفات جو ہیں ہواؤں کے لیے ہیں، اس پر تو بات ہو گئی۔ اور بعض علماء جو ہیں وہ تفسیر ابن جریر کا وہ حصہ لے کے آئیں ذرا جس میں یہ سورۃ المرسلات ہو، تفسیر ابن جریر۔ اور بعض علماء نے اس سے مراد ملائکہ لیے ہیں۔ سلف سے منقول ہے یہ کہ انہوں نے یہ صفات ملائکہ کے لیے بھی تسلیم کی ہیں، اور اس کا موصوف انہوں نے فرشتوں کو بتایا ہے۔ اور اگر ایسا ہی مفہوم ہو کہ یہ صفات فرشتوں کی ہوں تو والمرسلات عرفا، یعنی وہ فرشتے اللہ رب العزت کے جو ہواؤں کے اوپر مقرر ہیں، اور وہ ہواؤں کے رخ اور ہواؤں کی رفتار اور ہواؤں کے اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ صفات ہے فرشتوں کی، تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے جو ذکر کیا، اختلف اہل التاویل فی معنی قول اللہ تبارک و تعالی والمرسلات عرفا فقال بعضهم معنی ذلك والریاح المرسلات یتبع بعضها بعضا قالوا والمرسلات هی الریاح۔ یہ پھر اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور اسی طرح مجاہد کا، اور اسی طرح پھر قتادہ کا، اور تو یہی جو ہے نا بڑے مفسرین ہیں۔ وقال آخرون بل معنی ذلك والملائکۃ التی ترسل بالعرف، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے وہ فرشتے جو کہ بھلائی اور نیکی کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، الملائکۃ التی ترسل بالعرف۔ تو پھر ان کا جو ہے نا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت مسروق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے بھی نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اور ہی الرسل ترسل بالعرف، ہی الرسل ترسل بالمعروف۔ فقالوا فتاویل الکلام والملائکۃ التی ارسلت بامر اللہ ونہیہ وذلک هو العرف۔ عرف سے مراد وہ معروف شرعی ہے جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں، وہ ایسا معروف ہے کہ اس کی تحقیق اور اس کا ایقاع یہ مطلوب ہے، اور جو منہیات ہیں وہ اللہ رب العزت کی وہ مطلوب چیز ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے اور اس کی نفی کی جائے اور اس سے بچا جائے۔ تو ارسلت بامر اللہ ونہیہ، تو وہ پھر اس کا یہی معنی کرتے ہیں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ تو وہ یہ صفات فرشتوں کے لیے ذکر کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں ان کے لیے پھر یہ فالعاصفات عصفا، یہ صفت جو ہے یہ تو ویسے ہواؤں کے لیے ہی زیادہ مناسب رکھتی ہے، لیکن فرشتے جو ہیں وہ اگر ہوا کی طرح آتے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ صفت بولی جا سکتی ہے۔ جیسے کیا نہیں کہتے ہیں، ہوا ہو جا بھائی، بولتے ہیں نا، وہاں جاؤ اور ہوا جاؤ، ہوا بن جاؤ، یعنی تیزی کے ساتھ جاؤ۔ تو تیزی کے ساتھ جانے کے لیے نا ہوا بن جانا، اور ہوا بن جانا اور ہوا کی صفت اس کے لیے استعمال کر لینا کہ وہ اڑ کے آ گیا ہے اور ہوا کی طرح ہوا ہو گیا، یعنی وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہوا کی طرح وہ جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سخاوت کرتے تھے تو کانا کر
کالریح المرسلہ، ایسی ہوا کی طرح ہوتے تھے جو چھوڑی ہوئی ہے، یعنی بڑی سخاوت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتوں کے لیے بھی آصفات کا جو وصف ہے یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور فرشتوں کا در پے آنا، یعنی ایک کے بعد لگاتار تانتے بدے ہوئے ہیں ان کے اور قطار در قطار چلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ والمرسلات عرفا، پے در پے آنے والے فرشتوں کی قسم، فالعاصفات عصفا، اور اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے لیے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والے، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا۔ انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے۔ او بالملائکۃ العاصفات عصف الریاح فی امتثال امر اللہ، اللہ کے احکام کی تعمیل میں ہواؤں کی طرح تیز رفتاری اور برق رفتاری کے ساتھ کام کرنے والے، یعنی لمحوں میں وہ کام کر دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور والناشرات نشرا، تو فرشتے جو ہیں ناشرات نشرا، پھیلانے والے ہیں، خوب پھیلانا، یعنی ان کے پر ہیں اور ان پروں کو پھیلا کر وہ پھر دوڑتے ہیں اس کام کی طرف جو اللہ رب العزت نے ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ اور ناشرات نشرا کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور اللہ رب العزت کے پیغام جو ہیں یہ ان کو پھیلاتے ہیں، اور ان کو جن اللہ کے نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا ہوتا ہے وہ بھی پہنچاتے ہیں، وحی کی صورت میں، الہام کی صورت میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز کسی کے دل میں القاء کرنی ہوتی ہے وہ بھی القاء کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو انسان کے ساتھ مقرر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، ایک فرشتہ ایسا ہے جو اس کو خیر کی تلقین کرتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے بھی ایسے ہی ہے؟ فرمایا میرے لیے بھی ایسے ہی ہے، لیکن میرا شیطان جو ہے اسلامہ، وہ میرا مطیع ہو گیا، اب لا یامرنی الا بخیر۔ تو یہ فرشتے جو مختلف مہمات سر انجام دینے والے ہیں ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں، ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ یہ صرف ہواؤں والے فرشتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے وہ اللہ رب العزت کی فرما بردار مخلوق ہے جنہیں اللہ رب العزت نے قضاء و قدر کے جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں ان کی تعمیل کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون اور لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنے والے ہیں، اللہ کے کام کی تعمیل کرتے ہیں اور اس طرح جیسے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ ہم تو کام کرتے ہیں، ہم سے اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق پورا کام نہیں ہوتا، ہمارے اندر کمی ہے، نقص ہے، کمزوری ہے، لیکن وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق جیسے اللہ رب العزت کی منشا ہوتی ہے اسی کو وہ پورا کرتے ہیں، وہ ایسے اللہ رب العزت کے فرما بردار کارکن ہیں۔ یہ ذرا آپ کو ادھر متوجہ کیا ہے کہ جو عام سادہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کا اختلاف دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سلف کی تفسیر میں اختلاف بہت زیادہ ہے، اور وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ پھر ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے اندر تھوڑی سی نا یہ ایک جسارت اور جرأت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو میں نے سمجھا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں نا یہی اصل راجع اور قوی موقف ہے۔ تو یہ تعلی اور یہ جو ہے نا اعجاب و کل ذی رأی برأیہ، یہ اس کی ایک شکل ہے کہ انسان اپنی سوچ اور اپنے فہم کو بڑی اہمیت دے اور کہے کہ یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ اتہموا رأیکم، اپنی سوچ اور سمجھ کو انسان ہمیشہ محلے خطا سمجھے کہ اس میں خطا کا امکان ہے، پتہ نہیں ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے صنم خانے، کہ کہاں انسان کی ہوس جو ہے اور ہرس اور ہوا جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے انسان کو
اپنی سوچ اور سمجھ کے بارے میں ہمیشہ جو ہے نا وہ خوش گمان نہیں بلکہ تھوڑا سا پرحذر ہونا چاہیے، پرحذر ہونا چاہیے کہ میری جو سمجھ ہے اس میں غلطی کا امکان ہے، اور جو سلف ہے اس کے بارے میں انسان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پڑھا تھا، سنا تھا، سیکھا تھا، اور کانو ابر حاضی امتی قلوباً و اعمقھا فہما و اکثرھا علما، ان کا فہم بھی گہرا تھا، علم بھی زیادہ تھا، اور دل بھی زیادہ نیکوکار اور پرہیزگار تھے۔ تو ان کی جو بات ہے اس کو ایسے نظر انداز کر دینا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے نا انسان کا اغترار ہے کہ وہ سلف کے بارے میں بدگمان اور ان کی بے توقیری کرنے والا ہو، اور اپنے بارے میں مغتر ہو اور اس کو اہمیت دینے والا ہو۔ یہ چیز آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ سلف نے کیا کہا، اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر ذرا اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کو نظر انداز کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں کچھ نہیں ہے، بس جو سید قطب نے کہہ دیا ہے اس جیسا کسی نے سمجھا ہی نہیں، جو مودودی نے کہہ دیا اس جیسا کسی نے سمجھا ہی نہیں، جو اصلاحی صاحب نے لکھ دیا ہے ایسی کچھ پوری اسلام کی تاریخ میں کتاب ہی نہیں ملتی۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے جو ایسا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے دور میں اللہ رب العزت لوگوں سے کام لیتا ہے، اصلاحی صاحب کا کام بھی قابل قدر ہے، مودودی صاحب کا کام بھی قابل قدر ہے، قطب صاحب کا کام بھی قدر، سید قطب، ان کا نام سید قطب تھا، سید ان کا نام تھا، تو ان کا نام بھی ان کا کام بھی قابل قدر ہے، لیکن اس میں نکات ہیں، خوبیاں ہیں، اس میں بعض چیزیں قابل قدر ہیں جو اللہ رب العزت کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور وہ اس کی زبان پر اور اس کی قلم کی نوک پر آ جاتی ہیں اور وہ ان کو لکھ دیتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ کیا؟ انہیں قرآن و سنت پہ پیش کرنا، اور قرآن و سنت کے بعد فہم سلف پہ پیش کرنا۔ معیار کیا ہے ہمارے نزدیک؟ یہ دو چیزیں معیار ہیں، ایک وحی قرآن و سنت، اور دوسرا وحی کی تلقی کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو معصوم ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے جو خصوصی شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا اور جنہوں نے ان سے سیکھ کر آگے بتایا، سمجھایا اور بیان کیا، ان کا جو فہم ہے اس فہم کو سامنے رکھنا اور اس سے نکلنا نہ، اور اس کے اندر رہنے کی کوشش کرنا، یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال عام طور پر جو علماء ہیں وہ ہواؤں کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، لیکن سلف نے جو فرشتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ کوئی بے محال نہیں ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جو بات کہی نا، بڑی کمال کی بات کہی، بعد میں کہتے ہیں وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَلَمْ يَخْصُصْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ دُونَ شَيْءٍ فَالرِّيَاحُ تَنْشُرُ السَّحَابَ وَالْمَطَرُ يَنْشُرُ الْأَرْضَ وَالْمَلَائِكَةُ تَنْشُرُ الْكُتُبَ وَلَا دَلَالَةَ مِنْ وَجْهٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ فَذَلِكَ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ نَاشِرًا۔ تو جس چیز پر بھی یہ والناشرات نشرہ کا وصف جو ہے وہ صادق آتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو انہوں نے یعنی ان سارے اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ ہوائیں بھی اس سے مراد ہیں، فرشتے بھی اس سے مراد ہیں، اور وہ جو بارش ہے اور وہ جو اللہ رب العزت کے احکام کو سر انجام دینے والے فرشتے ہیں، وہ سب جو ہے نا یہ موصوف یہاں مذکور نہیں ہے، صفات ذکر ہوئی ہیں، تو جس موصوف پر بھی یہ صفت صادق آتی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ان اقوال کے اندر جامعیت اور تالیف اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن فہمی کے لیے بڑی ہی مبارک راہ ہے، جو انسان اس راستے کو اختیار کرے وہ انشاءاللہ العزیز قرآن سے صحیح استفادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے فہم میں برکت ڈالتے ہیں۔ اسی چیز کو ہی مختلف مواقع پر والثواب من القول فی ذالک، اور اسی طرح واول الاقوال فی ذالک، اس طرح کے جو ان کے ہیں نا اپنے اختیارات ان کا ذکر کیا ہے، اور اس سے یہی مراد لیا ہے کہ یہ جن موصوفات پر ان صفات کا انطباق ہو سکتا ہے وہ سارے ہی موصوف جو ہے نا وہ اس کے اندر ملحوظ ہیں، اور عام طور پر تو لوگوں کی نگاہ ان ظاہری چیزوں تک کی جاتی ہے، لیکن وہ جو صحابہ تھے اور جو تابعین تھے وہ ان مظاہر کے پیچھے اور ان ظواہر کے پیچھے جو باطنی امور تھے وہ ان تک بھی پہنچتے تھے کہ اصل چیز تو وہ اللہ رب العزت کے
وہ بندے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے حکم کے ایسے پابند ہیں۔ ہوا جو ہے وہ اپنے آپ نہیں چلتی اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، اور اللہ کے اذن کا تابع ہونے کا یہ معنی ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہوا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تیز ہوتی ہے، پہلے ہلکی ہلکی آتی ہے اور پھر تیز ہوتی ہے اور پھر بڑی تیز ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر بالکل رک جاتی ہے، یا اس کا عام جو ہے نا وہ روٹین بحال ہو جاتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی ہوا ہے اور وہ چلتی ہوئی، تو کوئی چیز ہی اٹھا کے دیکھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی مشیت ایسی ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے تو فوری تیز ہو جاتی ہے اور فوری رک جاتی ہے اور فوری رخ بدل لیتی ہے، اور فوری جو ہے وہ اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ وہ چکر کاٹنے لگتی ہے، وہ اس طرح کا بن جاتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، بگولا بن جاتا ہے، اور وہ طوفان بن جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اٹھا کے بھی لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو منشا ہے، فرشتے اس کو جانتے ہیں اور اس کے مطابق وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو لے کے چلتے ہیں، تو ان کی نظر جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی جاتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں اس طرح کی بات کرنا تو لوگوں کو ذرا عجیب محسوس ہوتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی کیا سوچ ہے کہ یہ ایک سامنے نظر آنے والی چیز ہے اور یہ پیچھے والی چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن ایمان کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اس ظاہر کے پیچھے غیب ہے، اس غیب پر ایمان اللہ اکبر۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ سمجھنے والی بات ہے، قرآن فہمی کے لیے نا یہ بڑی اہم بنیاد اور بڑا اصول ہے کہ قرآن مجید کو سلف کے اقوال کی روشنی میں سمجھا جائے، اور وہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ بے معنی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس کا فہم نہیں تھا، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ گہری ہے، اگر ہمارا فہم وہاں تک نہیں پہنچا تو ان کا فہم ہم سے اونچا تھا اور آگے تھا، ان کے فہم کا احترام کرنا چاہیے۔ تو فالفارقات فرقہ، فرشتے جو ہیں اگر ان کا یہ وصف ہو تو وہ فارقات فرقہ، فرق کرنے والے ہیں، جو فرق کرنے کا حق ہے اس طرح فرق کرتے ہیں جس طرح فرق کرنے کا حق ہے۔ فالفارقات فرقہ، وہ اس طرح فرق کرتے ہیں جیسے فرق کرنا چاہیے، یہ معنی ہوتا ہے اس طرح کے مفعول مطلق کا جو اس میں فاعل یا فعل کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، باطل پرست اور حق پرست کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور جس بستی پہ رحمت کرنی ہے، جس بستی پہ اللہ کا عذاب لے کے آنا ہے، اس کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ سارے فروق جو ہیں ان کو وہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ ہوائیں بھی اس طرح فرق کرتی ہیں، کن بستیوں کو خوشحال کرنا ہے اور کن بستیوں کو برباد کرنا ہے، کہاں صرف خاک اڑانی ہے اور کہاں جو ہے وہ زندگی کی بہار لے کے آنی ہے۔ یہ کہیں جو ہے نا اس نے گرم ہو جانا ہے، کہیں اس نے ٹھنڈی ہو جانا ہے، کہیں اس نے تیز ہو جانا ہے، کہیں اس نے نرم ہو جانا ہے۔ ہوائیں بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فرق کرتی ہیں، اور ان کے پیچھے فرشتے ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اذن اور اس کی مشیت اور اس کا ارادہ یہ کار فرما ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز کی باغ ڈور اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، اور وہ ڈالنے والے ہیں یاد دہانی۔ ذکر جو ہے یہ یاد کرنا اور یاد دلانا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لازم بھی اور متعدی بھی۔ ذکرت الشیء، میں نے چیز کو یاد کر لیا، اور ذکرتہ، میں نے اس کو یاد کیا، یعنی تذکیر کے معنی میں بھی یہ جو اصل مصدر ہے آ جاتا ہے، یاد دلانا۔ قرآن مجید کے بارے میں ذکر جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہے اور اللہ رب العزت کو یاد دلانے والا بھی ہے قرآن مجید، اور اس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے واقعات ذکر بھی فرمائے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کے ساتھ یہ تذکر بھی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ یاد کرتا ہے جو جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں۔ تو ذکر کے اندر تذکیر کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ فالملقیات ذکرا، اور وہ ڈالنے والے ہیں یاد دہانی اور یادگیری۔ یاد دہانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد دلانا، اور یادگیری کا معنی کیا ہوتا ہے؟
کسی کو یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا، یادگیری یعنی یاد کو لے لینا، یادگیری یاد کرنا، اور یاد دہانی یاد دلانا، تو ذکر دونوں معنوں میں آتا ہے۔ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، عذرا او نذرا، جو دوسرا لفظ ہے عین کے بعد اور نون کے بعد ذال، ذال کی تخفیف کے ساتھ بھی اور ذال کی تحریک کے ساتھ بھی۔ تخفیف عذرا او نذرا، سکون ہو تو یہ تخفیف ہے، اور عذرا او نذرا ایسے بھی قرات ہے۔ کہتے ہیں واختلفت القراءۃ فی قراءۃ ذلک فقراءۃ عامۃ قراءۃ المدینۃ والشام وبعض المکیین وبعض الکوفیین عذرا بالتخفیف ونذرا بالتثقیل، یعنی انہوں نے فرق کیا ہے، عذرا بالتخفیف نذرا بالتثقیل، وقرأ ذلک عامۃ قراءۃ الکوفۃ وبعض البصریین بالتخفیفہما، دونوں کو عذرا او نذرا، وقرأہ آخرون من اہل البصرۃ بتثقیلہما والتخفیف فیہما اعجب الی وان لم ادفع صحۃ التثقیل لانہما مصدران بمعنی الاعذار والانذار۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ منفرد آدمی، یعنی فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، اور لغوی بھی ہیں، نحوی بھی ہیں، بلاغی بھی ہیں، یعنی اتنی خوبیاں اس شخص کے اندر ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ان کی تفسیر آدمی پڑھے تو اس تفسیر کی عظمت کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ آدمی اللہ رب العزت نے اتنی خوبیاں ان کے اندر جمع کر دی، لغت اور لغت کے اشعار جو شواہد کے ہوتے ہیں ان کا حفظ کرنا، اور پھر ان کی شرح کرنا، ان کا بیان کرنا، اور ان سے استدلال اور استشہاد کرنا، تو لغت کے بھی امام اور بلاغت کے نقطے، نحو کے، صرف کے قواعد، اور یہ تو لغت کی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ اقوال جو ہیں مفسرین کے، صحابہ اور تابعین کے، اور پھر قراءات کا علم، اور پھر فقہ کا احکام کا علم، اور پھر احادیث کا، اور پھر عقیدے کا، اور ان ساری چیزوں میں نا انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ ساری کتابیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں۔ ان کی عقیدے کے اندر بھی کتاب موجود ہے، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں نا، اس میں کیا نام ہے اس کا، سیر میں ترجمہ پڑھیں تو بڑا ماشاءاللہ شاندار ترجمہ لکھا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا، اور مفسرین کے تذکرے میں بھی آتا ہے۔ زیادہ شہرت ان کی مورخ اور مفسر کی حیثیت سے ہے، لیکن جو دوسری ان کی حیثیتیں ہیں نا، لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہ ایسا شخص تھا رحمہ اللہ وغفر اللہ وعلی اللہ درجاتی۔ اور بس لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوا اور کوئی چیز ان کی منشا کے خلاف آ گئی، تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس پر طعن کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعض چیزوں کے اندر حنابلہ کو ان سے اختلاف تھا، تو پھر انہوں نے نا ان کے اوپر زیادتی کی اور ان کو مطعون بھی کیا اور ان کو بہت زیادہ اذیت بھی پہنچائی۔ اللہ رب العزت سب کو معاف فرمائے۔ بس یہ انسان کا بے صبرہ ہونا اور انسان کے اندر یہ وسعت کا نہ ہونا، ضیق العطن، انسان جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر گھٹن ہے اور کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، کسی چیز کے لیے اس کے اندر رواداری اور گنجائش کا جو ہے نا مادہ نہیں ہوتا، تو ذرا بھی کسی چیز کے اندر اختلاف ہو گیا تو پھر اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے۔ انسان کو وسیع المشرب ہونا چاہیے، برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، تحمل والا ہونا چاہیے، اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا اچھا محمل تلاش کرنا چاہیے کہ یار کو اس کے جواز کی صورت بھی نکلتی ہے، تو پھر جو ہے نا انسان صحیح رہتا ہے۔ اور جو میرے ذہن میں آیا ہوا ہے بس وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب غلط ہے، اور پھر غلط بھی بڑا سنگین قسم کا ہے۔ ایسا ہے کہ بس اس کے بغیر آدمی جو ہے نا وہ سلفیت سے بھی نکل جاتا ہے، بلکہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا یہ صحیح نہیں۔ عالم اور طالب علم آدمی کو نا ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا محمل دیکھے۔ اگر نکلتا ہے تو علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی بات کے 100 محمل ہیں نا اور اس کے 99 غلط ہیں اور ایک صحیح ہے، تو 99 جو ہے نا اس کو آدمی چھوڑ دے، وہ ایک والے کو لے لے، ایک والے کو لے لے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ 99 صحیح ہوں ایک غلط، تو کہتے ہیں ایسی تیسی ہے، ہوئے کون؟ ہم دانت پیس کے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اپنے اندر وسعت پیدا کرو، اپنے اندر تحمل پیدا کرو، اپنے اندر سماحت پیدا کرو۔ اسلام کا جو خلق ہے نا، الایمان
الصبر والسماح، سماحت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا یا عذرا او نذرا یا عذرا او نذرا، یہ تینوں قرات انہوں نے ذکر کی ہیں، نام کے ساتھ تو نہیں لیکن نیچے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی قرات ہے، فلاں کی قرات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے یہ قراء برادران جو ہیں، قاری ابراہیم صاحب، قاری صہیب صاحب، قاری سلمان صاحب اور ان کے رفقا، انہوں نے وہ جو مصحف شائع کیا ہے قرآنی اپنا قراءات والا، وہ اس میں انہوں نے نا اس کی وضاحت کر دی ہے، جو قراءت عشرہ ہے نا وہ بیان کر دی ہیں کہ اس کس کس کی قراءت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور میں نیٹ پر پڑھ رہا تھا، وہ ترکی نے بھی شائع کیا ہے مصحف، وہ بھی قراءت کے ساتھ ہے، پڑھا آپ نے؟ اس کی رونمائی کی تقریب نیٹ پہ میں دیکھ رہا تھا، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ شیخ احمد عیسیٰ الماسراوی وہ اس میں شریک تھے، اور بھی علماء اس میں شریک تھے۔ وہ ایک شنقیط کے عالم ہیں محمد بن الحسن الددو۔ اب لوگ بھی نا اپنی عربی کو بہتر کرنے کے لیے نا عرب علماء کی تقریریں سنا کریں۔ تو یہ قرات ہیں اس میں۔ تو یہ جو قسمیں ہیں، فرشتے، ہوائیں، یا بعض لوگوں نے آیات بھی مراد لی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فالفارقات فرقاً فالملقیات ذکراً، اس سے مراد آیات ہیں، لیکن سیاق جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یا تو یہ فرشتے ہیں یا ہوائیں ہیں، لیکن فرشتے ہوں یا ہوائیں ہوں، یہ بھی تو آیات ہیں نا، یہ بھی تو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، یہ بھی تو اللہ رب العزت کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک آیات کی قسم تو وہ ہے جو آیات مطلوعہ ہے، اور ایک آیات ایسی ہیں جو کہ آیات مرئیہ ہیں، جن کو انسان دیکھتا ہے اور ان سے انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جیسا کہ کہا وفی کل شیء لہ آیت، آیت جو ہے وہ علامت ہوتی ہے۔ تو فرمایا انما توعدون لواقع عذرا او نذرا، بات یہ تھی عذرا او نذرا۔ عذرا کا معنی کیا ہے؟ لإعذار المحققین او انذار المبتلین، یعنی وہ محققین کا عذر ختم کرنے کے لیے، جو حق پرست ہیں ان کے لیے کوئی عذر نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو باطل پرست ہوتے ہیں ان کو خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کا انجام برا ہے، اس سے بچ جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا یہ معنی بھی ہے کہ اعذار المبتلین، جو باطل پرست ہیں ان کا عذر مٹانے کے لیے۔ آذرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا عذر ختم کر دیا، اس کا عذر ختم کر دیا، ختم کر دیا یعنی وہ عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس آیا کوئی نہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ آئے، ان کا پیغام پہنچا، ان کے فرستادہ ہمارے پاس پہنچے، لیکن ہم نے مانا نہیں، تو ان کا عذر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ عذراً، ان کا عذر ختم کرنے کے لیے، او نذرا، یا ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو ہوش میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نذارت جن لوگوں نے قبول کی، آپ کے امت میں داخل ہو گئے، امت اجابت میں، اور آپ پر ایمان لے آئے، تو پھر ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی۔ اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انجام بھی بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ عذراً او نذرا انما توعدون لواقع۔ اور اب یہ مقسم علیہ ہے، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لواقع، وہ یقیناً یقیناً وقوع پذیر ہونے والی ہے، واقع ہونے والی ہے، ہونی شدنی ہے۔ تو یہ جواب قسم ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ اس سے دونوں عذاب مراد ہیں، قیامت کا آنا بھی، اور قیامت سے پہلے کے مراحل بھی، اور قیامت کے بعد والے مراحل بھی۔ قیامت کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا، لوگوں کو قبروں سے اٹھ کھڑا ہونا، یہ قیامت ہے لوگوں کا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگوں کا اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو جانا، کھڑے ہو جانا، یہ قیامت اس معنی میں ہوتا ہے۔ اور الساعہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھڑی جس وقت یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور نئے عالم کے وجود کے لیے اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے، اور وہ عالم برپا ہو جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، اور سب لوگ جو ہیں
اللہ رب العزت کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، حشر ہوگا، نشر ہوگا، قبروں سے نشر ہوگا اور اللہ کے سامنے حشر ہوگا. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. اور پھر اس کی اللہ رب العزت نے منظر کشی فرمائی کہ وہ کیسے ہوگا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے، طمس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا. یہ ہماری شکل ہے نا، منہ ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، چہرے کی بناوٹ ہے، تو اس کو مسخ کر کے سپاٹ کر دیا جائے، یہ طمس ہوتا ہے. نطمس علی وجوہہم، ہم ان کے چہروں کو سپاٹ کر دیں گے. تو چہرہ جو ہے یہ ایسے ہی ہو جائے جیسے بعض سارنی بنے ہوتے ہیں، یہ اسٹیچو جو کھڑے ہوتے ہیں دکانوں کے اندر، اس طرح کا چہرہ اللہ رب العزت بنا دے. جیسا پیچھے کا ہے اسی طرح کو آگے کو بنا دے، ایسے ہی جو ہے نا بال سا بنا ہوا انسان کے جسم کے اوپر کھڑا ہو. تو یہ طمس ہوتا ہے. تو فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، علامات اور نشانات ختم کر دیے جائیں تو یہ طمس ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے جو ہیں ان کے چمکنے سے ہی ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اور اگر ان کی روشنی ختم ہو جائے تو پھر تو وہ طمس ہو گئے، وہ مٹ گئے. ایک تو معنی یہ ہے کہ طُمِسَتْ، ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی. آگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور محقت، یا ویسے ہی ان کو ختم کر دیا جائے گا.